وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کی ملاقات ہو کج بحثی میں نہیں پڑتے، لڑائی میں نہیں جاتے، فساد کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس قسم کی تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں فتح لہ باب العمل، اس کے سامنے نیکیوں کے اعمال کے دروازے کھول دیتے ہیں، واغلق عنہ باب الجدل، اور لڑائی کے دروازے اس پہ بند کر دیتے ہیں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند نہیں کرتے فتح لہ باب الجدل، اس کے لیے برائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ، اور اس کے سامنے عمل کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے پسند کر لیا وہ نیکیاں کرتا نظر آتا ہے، لڑائی اور فساد کی طرف نہیں جاتا، اور جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوتا نیکیوں کے دروازے بند ہو گئے، صرف فساد ہی اس کا زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ کسی جاہل سے ملاقات ہو تو قرآن کی بھی یہی ایک حکمت ہے جو بیان کی گئی ہے، اعراض کرو، سلام کہو۔ سلام کی 4 قسمیں ہیں۔ جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اس کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو سلام لقاء یا سلام تحیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ سلام کی دوسری قسم سلام دعا، یہ سلام ایسا ہے جو دعا کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوتا، جس طرح ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی سب کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ ہم نماز کے اندر وعلیکم السلام تو نہیں کہتے، اور نہ ہی نیک لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا سلام دعا، جس طرح ہم قبرستان سے گزرتے وقت وہاں جاتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم، تو فرشت وہاں اللہ کے بندے جو سو رہے ہیں وہ جواب تو نہیں دیتے، کیونکہ سلام دعا کا جواب نہیں ہوتا۔ تیسرا سلام اعراض، کہ کسی سے منہ پھیرنے کے لیے، اعراض کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے سلام کہا جاتا ہے۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، اے میرے محبوب ان سے اعراض کیجئے، سلام کہیے، آج نہیں سمجھتے کل کو سمجھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اگر لغویات کو سنتے ہیں تو نیک لوگوں کی علامت اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم تو نیکیوں پہ لگے ہیں، اگر آپ کو برائیاں پسند ہیں یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سلام علیکم، جھگڑا نہیں کریں گے، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا اور جاہلوں کے ساتھ کج بحثی میں پڑنا اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ سلام کی چوتھی قسم ہے جب کسی کافر سے ملاقات ہو تو کبھی سلام میں پہل نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدؤوہم بالسلام، پہلے سلام ان کو نہ کہو، اگر وہ سلام کہیں تو صرف اتنا کہو وعلیکم، جو بھی کچھ تم نے کہا ہے تم پر ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کافروں کو خط لکھا تو سلام لکھا تو کیسے؟ سلام علی من اتبع الہدی،
جو ہدایت کو مان لیتا ہے اس پر سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تیسری صفت بھی بیان کی قرآن مجید کی روشنی میں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے پیارے بندے تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھگڑے فساد سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی کی طرف ہی مائل رکھتے ہیں۔ ان کی تیسری نشانی یہ ہے وہ رات گزارتے ہیں تو سجدے کی حالت میں، رات گزارتے ہیں تو قیام بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے، یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کے اندر بیٹھ کے پورے جنت کا نظارہ جنتی کر سکے گا، اور اگر جنت میں کہیں چلا گیا تو وہاں سے اپنے پورے گھر کا نظارہ کر سکے گا۔ قیل یا رسول اللہ اعدہ اللہ لمن، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ عالی شان، یہ بلند و بالا گھر جن کی ایک کیفیت اور وصف ہوگا، یہ کرسٹل کے گھر کن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطعم الطعام، جو رب کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلائے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور اپنی زبان میں اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزے رکھتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور جو پے در پہ روزے رکھتا ہے، وَأَفْشَى السَّلَامِ، سلام کو معاشرے میں عام کرتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ جب تک زندہ ہیں آپ نے بھی اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، دنیا میں جس سے بھی آپ کی محبت ہے ایک مرتبہ تو فراق ہوگا ہی ہوگا، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا قیامت کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یقین کر لیجئے مومن کا شرف، اس کی بزرگی اللہ نے رکھی ہے تو رات کی تہجد میں، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت کی سلامتی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ذات کے لیے کبھی کشکول گدائی لے کر نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، اذا ضحك اللہ اذا ضحك الى عبده ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، اللہ ذو الجلال جس کو دیکھ کر مسکرا دے خوش نصیب ہے، بختور ہے، سعادت مند ہے، قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو دیکھ کر اللہ ذو الجلال مسکراتے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رات کو سفر بھی کرتا ہے، سفر کرتے کرتے رات کا آخری پہر آ جاتا ہے، لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں اور یہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو رات کو نرم و ملائم بستر پہ سویا ہوا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سردی بھی ہے، لیکن ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، یہ چاہتا تو سویا رہتا، اس کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی، یہ صرف میری جنت کی طمع میں اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرشتوں کو بھی گواہ بنائے، اللہ ذو الجلال مسکرائے، یہ ایسا خوش نصیب ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،